پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ امام حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ راستے میں ہی انہیں خبر ملی کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر سننے پر آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے، لیکن گھوڑا آگے نہ بڑھا، وہیں رک گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کو معاریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کا نام ہے؟ عرض کیا گیا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہی وہ کربلا ہے، یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت مجھے دی گئی تھی۔ اس کربلا کے میدان میں امام حسین نے پہلی تقریر فرمائی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حرب بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی، یعنی جب راستے سے گزرے میدان کربلا آیا، اس کربلا میں پہنچنے سے پہلے یزید کا جو فوج تھا، لشکر تھا، ان کے سامنے میں آیا تو امام حسین نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد تقریر فرمائی۔ تقریر کیا فرمائی آپ سنیں۔ لوگوں، میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے کہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے گا۔ لوگوں، اگر تم خدا سے ڈرتے ہو اور حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو حق کو پہچانو، تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا، یعنی خدا تمہارے ساتھ ہوگا، تم دین کے راستے پہ ہوگے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کو خلاف ہونے والے، یعنی رسول کے سنت پر نہ چلنے والے، رسول کے سنت کو توڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہ چلنے والے اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو تم نے دیکھا ہے اور اس کو فوراً تم ہٹانے کی کوشش کرو۔ تم ہمارا ساتھ اگر دو گے تو جو ابھی ایسا بادشاہ بیٹھا ہے، جو یزید بیٹھا ہے، جو برائی کو فروغ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا اور وہ بدترین موت مرے گا۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، یعنی شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، یہاں تک کہ خدا کے حلال کو حرام کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال کیا ہے۔ اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی اور بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ جو بیعت توڑتا ہے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، عنقریب خدا مجھ تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ باتیں سننے کے بعد یزید کا جو لشکر تھا اس میں ایک حر بھی تھا۔ حر نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی عار نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کربلا میں جب پہنچے تو یزید کا لشکر آپ کو گھیر لیا، سامنے راستہ روک لیا، تو آپ نے اپنی تقریر فرمائی اور کہا کہ اس طرح کی بات ہے، تم نے مجھے بلایا ہے اور تم لوگ میرا ساتھ دو، اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو یزید بادشاہ بنا رہے گا اور پورے ملک کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد جب آپ کا گھوڑا میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے، اور یہ 2 محرم کا واقعہ ہے۔ 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا میں آ گیا، یعنی جس کربلا میں آپ ٹھہرے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکے تھے، اپنا خیمہ لگائے تھے، تو 3 محرم الحرام کو اس کربلا میں ابن سعد بھی آ گیا۔ ابن سعد یزید کا بہت بڑا کمانڈر تھا، یزید کا فوج تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور دنیا کی بے ثباتی دیا اور دلائل پیش کی۔ اس کو دیر تک آپ سمجھاتے رہے، باتیں کرتے رہے اور ابن سعد باتیں سنتا رہا، مگر رائے کی حکومت کے لالچ نے، یعنی یزید کی حکومت کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھے تھے۔ انعام و اکرام کی ہوس میں دل سیاہ کر دیے گئے تھے۔ اس نے باتیں تو سنی لیکن اس پر کان نہیں کیا۔
انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ سب بات تو ٹھیک ہے، مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں تو ابن زیاد سب ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکر لیتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ابن سعد سے جو بڑا کمانڈر تھا، جو ابن زیاد تھا، اس کا پھر لیٹر آیا، اس کا خط آیا، اور اس نے کہا کہ ابن سعد جلاد بنو، تم نرم دلی سے کام مت لو، زیادہ وقت نہ دو اور زیادہ وقت ضائع یعنی برباد نہ کرو، ہر روز حسین سے تم ملاقات کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے اس لیے وہاں نہیں بھیجا کہ تم حسین کو ڈھیل دیے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہو، تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائے تو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ فوراً حملہ کر دو، اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج سمر کو دے دو اور تم سائیڈ ہو جاؤ، وہ خود میرے آرڈر کی تکمیل کرے گا۔ ابن اسیر جلد 4 میں یہ لکھا ہے کہ اس کے حکم کے بعد ابن سعد ہاشمی مسافروں پر آخری بار یہ کہا اور یہ کہا کہ آپ تیار ہو گئے، یعنی ان لوگوں نے اب وار کرنے کے لیے اور مطلب لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا۔ تو پھر امام حسین نے ابن سعد سے کیا کہا؟ امام حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ وہ 3 باتیں کیا تھیں کہ مجھے سرحد تک جانے دو، یعنی مجھے کوفہ تک پہنچنے دو، اور دوسری بات یہ تھی کہ یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست میں سامنے بات چیت کر سکوں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب امام حسین نے یہ 3 باتیں کہیں تو ابن سعد نے کیا کہا کہ تم یزید کی بیعت کر لو، تم یزید کی بیعت کر لو، میں یہ سب بات نہیں سننا چاہتا، لہٰذا اس نے کوئی بات نہ سنی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں اپنا خیمہ لگائے، پھر ابن سعد سے ملاقات کی۔ ابن سعد نے کیا کہا؟ پھر اس سے بڑھ کر ابن زیاد کا آرڈر آیا، ابن زیاد نے کہا کہ تم حملہ کرو، ان کو موقع مت دو۔ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ پھر امام حسین نے آخری بار کہا کہ میری 3 باتیں، یہ 3 باتوں کو مانو، مجھے جانے دو۔ اس کے بعد بھی ابن سعد نے نہ مانا اور اس کے بعد امام حسین وہیں رکے۔ پھر اس کے آگے کل میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا، کس طرح سے آپ آگے بڑھے، کس طرح سے پانی کے لیے آپ پر پہرا لگایا۔ پھر عاشورہ کا دن آتا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا پارٹ 5 میں۔ آپ اگر پورا نہیں سنے ہیں تو اس کے پیچھے والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا اور واقعہ کربلا آپ سمجھ رہے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھنا بھی چاہیے۔